شاہد کی قمیص کی گلائی پر لگا پیوند اس کی ماں کے ہاتھ کا کمال تھا۔ ایک پیوند مگر سلائیں اتنی باریک کہ پہچاننا مشکل ہو جائے۔ اسی ماں نے اسے پڑھایا، بڑا کیا اور آج شاہد اسلام آباد کی ایک بڑی فرم میں اکاؤنٹنٹ تھا۔ اسلام آباد ضروری کام سے جانا ہوا تو اس نے فریحہ سے بھی کہا تھا 4 دن کی مہمانی ہے، اماں سنبھال لے گی تجھے، مگر کام اگلے دن ہی ختم ہو گیا۔ شاہد نے سوچا کیوں نہ اماں اور فریحہ کو سرپرائز دوں۔ وہ رات کی گاڑی پکڑ کر چل دیا۔ جب وہ اپنے گھر کی گلی میں اترا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اندھیرا تھا مگر اس کے دل میں روشنی تھی۔ اماں سے ملنے کا اشتیاق، بیوی کو دیکھنے کا شوق۔ اس نے دروازہ کھولا تو اندر سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چپکے سے اندر گیا۔ صحن میں جان کر دیکھا تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ہمارے گیٹ پر ایک سفید گاڑی رکی، دروازہ کھلا اور فریحہ اس میں سے اتری۔ اس کے پیچھے ایک نوجوان اترا۔ نوجوان نے اسے خدا حافظ کہا اور پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دے دیا۔ شاہد کا خون کھولنے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپے، پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ نوجوان گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ فریحہ نے دروازہ بند کیا اور اندر آنے لگی۔ شاہد نے خود کو صحن کے اندھیرے میں چھپا لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فریحہ اسے اس حالت میں دیکھے۔ اسے ثبوت چاہیے تھا، پختہ ثبوت۔ فریحہ اندر چلی گئی۔ شاہد باہر نکلا اور اس گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا۔ اس رات وہ صحن میں بیٹھا رہا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، خون بہہ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو اندر گیا۔ اماں نے دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑی، پتر تو کیسے آیا؟ ہمیں بتایا بھی نہیں۔ شاہد نے مسکرانے کی کوشش کی۔ سرپرائز دینا تھا اماں۔ فریحہ حیران تھی، اتنی جلدی کام ہو گیا؟ شاہد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ بالکل ویسی ہی تھی، معصوم، پیاری، مگر شاہد کو اب اس کے ماتھے پر وہ بوسہ نظر آ رہا تھا۔ دن بھر وہ خاموش رہا۔ فریحہ نے پوچھا تو کہہ دیا تھک گیا ہوں۔ شام کو اس نے بہانہ کیا اور گاڑی کا نمبر لے کر اپنے دوست سے ملنے چلا گیا جو پولیس میں تھا۔ دوست نے نمبر چیک کیا تو بتایا یہ گاڑی ایک شفیق انور کے نام ہے، ٹھیک ہے؟ شفیق انور نام تو مانوس سا تھا مگر شاہد یاد نہ کر سکا۔ وہ گھر واپس آیا تو اماں چائے لا کر بیٹھ گئیں۔ پتر تجھے کچھ ہوا ہے؟ شاہد نے جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھا اور فریحہ کے کمرے میں گیا۔ اس نے الماری کھولی، اس کے ڈبے الٹنے شروع کر دیے۔ فریحہ پیچھے سے آئی، کیا کر رہے ہو؟ شاہد نے جواب نہیں دیا۔ وہ ایک پرانا ڈبہ نکال لایا جس میں فریحہ کے کالج کے دنوں کی تصویریں تھیں۔ تصویریں دیکھنے لگا۔ ایک تصویر میں فریحہ کسی لڑکے کے ساتھ تھی، دوسری میں بھی۔ وہ لڑکا پہچانا سا تھا۔ فریحہ نے ڈبہ چھیننے کی کوشش کی۔ یہ پرانی چیزیں ہیں، ان میں کیا رکھا ہے؟ شاہد نے اسے جھٹک دیا اور آخری تصویر دیکھی۔ اس تصویر پر لکھا تھا میری فریحہ کے نام، اس کا شفیق۔ شاہد نے تصویر اس کے منہ پر دے مار دی۔ یہ شفیق کون ہے؟ وہ کل رات کون تھا جو تجھے گاڑی میں چھوڑ گیا؟ فریحہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وہ خاموش رہی۔ شاہد نے اس کے بازو پکڑ لیے، بول وہ کون ہے؟ اتنے میں اماں باہر سے آ گئیں۔ کیا ہوا؟ شاہد نے اماں کو دھکا دے کر بٹھا دیا۔ آپ خاموش رہیں، یہ عورت یہ مجھے بیوقوف بنا رہی ہے۔ کل رات اس کا کوئی اور اسے چھوڑ کر گیا تھا، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اماں حیران تھیں، کیا کہہ رہا ہے پتر؟ فریحہ تو رات گھر میں تھی، میں نے خود اسے کھانا کھلایا تھا۔ شاہد نے تلخی سے کہا اماں آپ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہیں، میں نے خود دیکھا رات 11 بجے وہ گاڑی سے اتری اور اس نے اسے بوسہ بھی دیا۔ فریحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اماں نے گہری سانس لی۔ انہوں نے شاہد کا ہاتھ پکڑا، بیٹا ذرا میرے ساتھ آؤ۔ وہ شاہد کو اندرونی کمرے میں لے گئی۔ الماری کھولی اور ایک پرانی چادر نکالی، پرانی میلی دھبوں والی چادر۔ پہچانی یہ چادر؟ شاہد نے غور سے دیکھا۔ یہ تو وہی چادر ہے جو آپ نے میری شادی پر نکالی تھی۔ اماں نے آنسو پوچھے، بیٹا اس چادر پہ لگے دھبوں کی کہانی سنتا ہے؟ شاہد حیران تھا، کیا مطلب اماں؟ اماں نے کہنا شروع کیا، میں بیوہ ہوئی تو تیری عمر 5 سال تھی۔ دنیا نے کیا کیا نہیں کہا مگر میں نے کبھی کسی کی مدد نہیں لی سوائے ایک شخص کے، شفیق انور۔ شاہد چونکا، شفیق انور وہی؟ اماں نے سر ہلایا، ہاں بیٹا، شفیق میرا کالج کا دوست تھا۔ تمہارے باپ کی موت کے بعد وہ ہمارا سہارا بنا۔ اس نے کبھی کوئی غلط نیت نہیں رکھی، وہ تیری تعلیم کا خرچ اٹھاتا تھا مگر اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کبھی نہیں۔ شاہد کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اماں نے چادر کی طرف دیکھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا، بہت بیمار۔
میں نے سوچا اس انسان کا کچھ تو حق ادا کروں، اس کی خدمت کروں، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ میں بیوہ عورت کسی غیر مرد کے گھر جاؤں؟ تو میں نے یہ چادر اوڑھی اور رات کے اندھیرے میں اس کے گھر گئی، اسے دوا دی، کھانا کھلایا۔ 3 دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تیسرے دن جب میں واپس آ رہی تھی تو اس گلی میں ایک شخص نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ شخص تھا ہمارے پڑوس کا۔ شاہد نے کانپتے ہوئے پوچھا، پھر کیا ہوا اماں؟ اماں نے آنسو پوچھے۔ اس نے سارے گاؤں میں بتا دیا کہ میں رات کو شفیق کے گھر جاتی ہوں۔ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، میری عزت کی چادر پر دھبے لگ گئے۔ وہ دھبے آج تک نہیں دھلے، مگر بیٹا میں نے کبھی اس پر پچھتاوا نہیں کیا، کیونکہ وہ انسان مرنے سے بچ گیا اور تم پڑھ سکے۔ شاہد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اماں کے پاؤں پکڑ لیے۔ اماں میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا۔ فریحہ نے کوئی غلط کام نہیں کیا بیٹا، شفیق بہت بیمار ہے، کینسر ہے اسے۔ فریحہ ہر دوسرے دن اس کی دیکھ بھال کرنے جاتی ہے۔ وہ تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر میں نے منع کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری ماں پر کیا گزری۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری پڑھائی کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ شاہد باہر آیا تو فریحہ برآمدے میں کھڑی رو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دے، میں نے تجھ پر شک کیا۔ فریحہ نے سر اٹھا کر کہا، شفیق صاحب مر رہے ہیں شاہد، ان کی کوئی اولاد نہیں۔ میں اماں کے کہنے پر ان کی خدمت کر رہی تھی۔ تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر اماں کہتی تھیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تم اپنی جمائیں توڑ دو گے۔ شاہد نے اس کا ماتھا چوما، وہی ماتھا جس پر کل رات کسی اور نے بوسہ دیا تھا، مگر اب اس بوسے میں عزت تھی، احسان مندی تھی، اور اس انسان کی آخری خواہش تھی جس نے اس کی ماں کو عزت دی مگر اپنی عزت کی فکر نہ کی۔